لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رات سونے سے پہلے ایک سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پھونک مارے اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج 1-2۔ بس رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھ لو، صبح بعد میں ہوگی، پہلی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن افرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق کی آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق کی حقیقت سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، حکیم، دعا و استغفار سب شامل ہے۔ بقول حافظ ابن القیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، رات کو سوتے وقت ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری، پھر 3 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر 1 الائچی پر دم کرے۔ اس طرح اپنے 5 الائچی پر 1 سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص دم کرنا ہے اور ان الائچی کو کسی کاغذ یا نوٹ، یہ جو پیسے ہوتے ہیں، نوٹ میں لپیٹ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے اور جو بھی آپ کی خواہش ہو اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی آپ نے اس طرح سے پڑھ لے تو انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی اور آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت یا خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ صبح وہی الائچیاں اور وہ نوٹ یا وہ کاغذ اپنے پاس محفوظ کریں یا پرس میں رکھیں یا گھر کی الماری میں رکھیں۔ اس کے رکھنے سے برکتیں ہمیشہ آپ کی شامل حال رہے گی، یعنی آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہر قسم کی افواج و بلیات سے آپ محفوظ رہیں گے اور دولت رزق میں برکت ہوگی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، آپ کو جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل ہے و برکات بھی ہے۔ آپ نے احادیث میں اور محدثین نے اس کے بہت زیادہ فضائل و برکات لکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس طرح جو اوپر ہم نے بتایا ہے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا
کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اس طرح جس طرح ہم نے اوپر بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے یا اللہ کمنٹ میں لکھ دے، اجازت مل جائے گی۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، ہم نے خود آزمایا ہے، خود مشاہدہ کیا ہے۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی حاجت ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہے اور آپ کی ایسی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ عمل کریں، یعنی آپ نے 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح 3 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے الحمد یعنی سورہ فاتحہ 3 دفعہ اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے ایک الائچی پہ دم کر دیں۔ اس طرح آپ نے 5 الائچی پہ دم کرنا ہے، اور جب عمل ختم ہو تو پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس الائچی کو کاغذ میں یا نوٹ میں لپیٹ کے تکیے کے نیچے رکھ دیں اور اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ فلاں حاجت میری پوری ہو جائے۔ انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اس کو لازمی آزمائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام آپ کمنٹ میں لکھیں، اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔